اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو. اور یہ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، انفقوا 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 وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ. یہ آیت پر کل پڑھ چکے ہیں. اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈھونکو. کتنا خرچ کرے، کچھ ہمیں مقدار بھی بتا دی جائے. فرمایا قول العفو، جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے. اللہ یہ بھی نہیں کرتا کہ اپنی ضرورتوں کو بھی تم پیچھے ڈال دو، نہیں، ضرورتیں اپنی پوری کرو. پھر جو اب تمہارے پاس ہے، اب یہ سمجھیے کہ جو ایک کمیونسٹ فلسفی ہے اس میں بھی ایک اصطلاح سرپلس ویلیو. ایک سرپلس ویلیو یہ ہے عفو، جو تمہاری ضروریات سے زائد ہے، یہ سرپلس ویلیو ہے، یہ اللہ کی راہ میں دے دو. اس کو بچا کر رکھنا جو ہے اللہ پر آپ بے اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کل نہیں دے گا مجھے، میں بچا کے رکھوں. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. لیکن اس میں یہ ہے کہ ضرورتیں کتنی ہیں، کیا ہے، اس کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا. یہ ہے باطنی روح، جس کے اندر اللہ کی محبت اور آخرت کا ایمان بڑھتا جائے گا، وہ اتنا ہی اپنی بیلٹ ٹائٹ کرے گا، اپنی ضرورتیں کم کرے گا، اپنے معیار زندگی کو پست کرے گا، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کی راہ میں دے گا. یہ اصول یہ ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ جو میری ضرورت سے زائد ہے اسے میں ریٹین نہ کروں، اسے میں دوں. اس انفاق پر پورے 2 رکوع آگے آنے والے ہیں سورہ مبارکہ میں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اسی طرح اللہ تعالی اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم تفکر کرو، غور کرو فی الدنیا والآخرہ. تمہارا یہ غور دنیا کے بارے میں بھی ہونا چاہیے، آخرت کے بارے میں. دنیا میں بھی اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا، نہ کھاؤ نہ پیو، چلے کشی کرو، چلے جاؤ جنگلوں میں، نہیں. اسلام متمدن زندگی کی تعلیم دیتا ہے. گھر گھرستی ہے، شادی کرو، بیوی بچوں والے رہو، ان کے بھی حقوق کو ادا کرو، ان کا بھی پیٹ تمہیں پالنا ہے. تو تفکر فی الدنیا والآخرہ، آخرت کے لیے. لیکن یہ کہ اس میں ریشو پروپورشن رہنی چاہیے. دنیا کی کتنی قدر و قیمت ہے، آخرت کی کتنی قدر و قیمت ہے، اس کو جان لو. اسی کے حساب سے ایلوکیشن اگر نہیں ہے تو پھر یہ کہ سینس آف پروپورشن اگر غلط ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ ہر چیز تلپٹ ہو جائے گی. ایک دوا کے نسخے میں کوئی چیز زائد تھی، کوئی کم تھی، آپ نے جو کم تھی اسے زیادہ کر دیا، جو زائد تھی کم کر دیا، تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ نسخہ شفا نہ رہے، نسخہ ہلاکت بن جائے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ. اور یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں یتیموں کے بارے میں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کے لیے ان کی مصلحت کو پیش نظر رکھنا یہ ہے کہ جو بہتر ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے. اصل میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تھی، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. مال یتیم کے قریب تک نہ پھٹکو، یعنی گڑبڑ کر لو گے اپنے اموال میں. اس میں سے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی مال تمہارے پیٹ میں چلا جائے. ہانڈی مشترک ہے، اب اس میں ظاہر بات ہے یتیم نے بھی کھانا ہے، تم نے بھی کھانا ہے. اچھی اچھی بوٹیاں تم نے کھا لی ہیں اور یتیم کے لیے جو ہے خرچہ تو پورا ڈال دیا، لیکن یہ کہ اس کے لیے بیچارے کے لیے چھچڑے چھوڑ دیے. تو یہ چیز روکنے کے لیے کہا گیا تھا مکی صورتوں میں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ. اب صحابہ کے لیے تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ اشارہ ذرا سا ہو گیا اور انہوں نے اس پر عمل کیا، انہوں نے ہڈیاں علیحدہ کر دی تاکہ ان کا خرچہ بالکل علیحدہ رہے. اب اس میں تکلیف ہو رہی تھی، ایک گھر کے اندر ہی ایک یتیم ہے، اس کا خرچہ اس کے مال میں سے نکالا جا رہا ہے. فرمایا کہ یہ مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ تم ان کے مال ہڑپ نہ کر جاؤ. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. ان کے لیے اصلاح کرنا بھلائی کا ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. اگر تم اپنے ساتھ ان کو ملائے رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ. اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی مصلح کو بھی. وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی گڑبڑ کر رہا ہے، یہ ہنڈیا علیحدہ کر کے بھی گڑبڑ کر سکتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو ہنڈیا مشترک کر کے بھی حق پر رہ سکتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی میں ڈالے ہی رکھتا، تم پر مشقت جو ہے یہ کیے رکھتا. ان اللہ عزیز الحکیم. یقینا اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ایک طرف وہ سختی بھی کرتا ہے، زبردست ہے، لیکن وہ اس کے ہر حکم کے اندر حکمت بھی ہے، اور جہاں حکمت نرمی کی متقاضی ہوتی ہے وہاں وہ رعایت بھی دیتا ہے. صدق اللہ العظیم.